السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے 50 سال پہلے وہ طریقہ اور وہ پلان بنایا جو آج جامعۃ الرشید بنا رہا ہے۔ پہلے آپ اس کلپ کے اندر سنیے گا، اس کے بعد ہم آگے باتیں کرتے ہیں۔ جامعۃ الرشید کا جو کام ہے کہ کیا کچھ جامعۃ الرشید اب تک کر چکا ہے، میں بھی جامعۃ الرشید ہی کی پروڈکٹ ہوں۔ جامعۃ الرشید نے جو 20 سال میں کام کیے ہیں، میرا تعلق تو 30 سال سے ہے، لیکن یہ جو جامعہ کا ویژن بنا ہے یہ 20 سال پہلے بنا ہے، کیونکہ 10 سال جامعۃ الرشید نے تجربوں میں لگائے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی۔ جب بھی آپ کوئی پائیدار انقلاب کسی بھی کنٹری میں لانا چاہتے ہیں تو یہ 4-5 دن کی بات نہیں ہے۔ یہودیوں نے 50 سال پہلے وہ پلان بنایا جو آج جامعۃ الرشید بنا رہا ہے۔ تو ہم یہیں کے باسی ہیں، یہیں پیدا ہوئے، اس ملک کا آئین اسلامی ہے، یہاں کی ہم زبان جانتے ہیں، یہاں اس ملک کو بنانے والے ہمارے باپ دادا ہیں۔ تو کیا ہم یہاں اسی ٹریک پہ چل کے اس ملک کی باغ ڈور، اس ملک کی لگام ہم اپنے ہاتھ میں لے کے کیا اس ملک کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے؟ یہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ دائیں بائیں ان میں بہت سارے میرے شاگرد ہیں، جامعۃ الرشید میں مجھ سے پڑھ کے نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک پائیدار طریقہ نہیں ہے؟ یہ جامعۃ الرشید کے ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ پروڈکٹ ہے جو تیار کی ہے جامعۃ الرشید نے۔ میرے جیسا دیسی مولوی، میں دیسی اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بدل گئے ہو، میں نے کہا میرے بھائی جو مولوی اس زمانے میں 4 شادیوں کی بات کر رہے ہیں اور زیادہ بچوں کی، وہ اس کے دیسی ہونے میں میرا خیال ہے 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ میرے جیسا انتہائی دیسی مولوی، اس کی پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری برکت نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس ادارے کا کمال ہے جس کو جامعۃ الرشید کہا جاتا ہے۔ یہ صرف فوج میں نہیں، ہر ادارے میں جامعۃ الرشید نے اپنے افراد 20 سال کے عرصے میں بھیجے ہیں۔ تو یہ وہ تبدیلی کا وہ طریقہ ہے جو پائیدار ہے، اس میں مزاحمت نہیں ہے، اس میں گالم گلوچ نہیں ہے، اس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی نہیں ہے۔ ہم جامعۃ الرشید کو اسی قدیم ٹریک پہ چلائیں کہ جامعۃ الرشید یا ایک مدرسہ ہے، اس کا کام ہے مسجد کے لیے امام تیار کرنا، مؤذن تیار کرنا۔ کیا اس طرح سے ہم ملک کو اسلامائزیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ مسجد مدرسے امریکہ میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں، افریقہ کے غیر مسلم کنٹریز میں میں ایسے مدرسے دیکھ کر آیا ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ لیکن کیا یہ رہبانیت نہیں ہے؟ تو اس رہبانیت سے نکلنے کے ہمارے پاس 2 راستے ہیں۔ اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہے، ریاستی سطح پہ تبدیلی لانا ضروری ہے، ہم نے دنیا میں گھس کے کام کرنا ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ہم نے کام نہیں کرنا۔ تو یہ بہت پائیدار حل ہے اور اس کے نتائج آنا شروع بھی ہو گئے۔ انہوں نے تو بہت مختصر پریزنٹیشن پیش کی ہے، ظاہر ہے وقت کم ہے، ورنہ جامعۃ الرشید بہت بہترین کام کر چکا ہے۔ ڈاکٹر ذیشان صاحب کو آپ دیکھیں، ماشاءاللہ ڈین رہے ہیں لمس یونیورسٹی کے، تو ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں۔ مولانا یاز شاہ صاحب ہیں، انجینئر افضل صاحب ہیں، یہ یونیورسٹیوں کے لیکچرار رہے ہیں، ان کا دین دنیا دونوں کا تجربہ ہے۔ تو صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک کام ہے۔ تو جامعۃ الرشید انقلاب کی صرف باتیں نہیں کر رہا، الحمدللہ جامعۃ الرشید کے پاس بیلنس ہے۔ بیلنس کا مطلب ایک پراپر تیاری ہے، افراد ہیں اور افراد سازی کا ایک پورا طریقہ کار ہے ان کے پاس۔ تو اس کلپ کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی پائیدار انقلاب کسی بھی کنٹری میں لانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلیاں آئیں، تو یہ 4-5 دن کا کام نہیں ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر انقلاب آئے، ملکوں کے اندر تبدیلیاں آئیں، حالات متغیر ہوں اور تبدیل ہو جائیں اور حالات بدلیں، تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ چند منٹ الفاظ کہنے سے یا چند منٹ لفاظی کر دینے سے انقلاب برپا ہو جاتا ہے یا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ انقلاب کے لیے جیسے کہ وہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی طرح کہ یہودیوں نے 50 سال پہلے پلان تیار کیا تھا، اور 50 سال پہلے پلان تیار کرنے کے بعد آج پورے عالم پر اور دنیا میں جتنی بھی کنٹریاں ہیں اس پر اس کا کس طرح کنٹرول ہے، یہ آج کسی پر چھپا نہیں رہ گیا ہے۔ تو آج جس طریقے سے جامعۃ الرشید محنت کر رہا ہے کہ جامعۃ الرشید کے افراد ہر شعبے کے اندر، یعنی جس ملک سے ان کا تعلق ہے، ہمارے پڑوسی ملک جس ملک سے ان کا تعلق ہے، اس ملک کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں
اور جتنے بھی ادارے ہیں ہر ادارے کے اندر جامعۃ الرشید کا افراد موجود ہے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے آگے خود فرمایا، وہ خود فرما رہے ہیں یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کہ تبدیلی کا وہ طریقہ جو پائیدار ہے، جس میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، مطلب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی اختلاف نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی گالم گلوچ نہیں ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کوئی فتویٰ بازی ہے. نہ کوئی فتویٰ بازی کرتا ہے، نہ کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، نہ آپس میں کوئی مزاحمت کرتا ہے، بلکہ اس ادارے کی خاصیت صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف مذہب اسلام کی اشاعت ہے. مذہب اسلام نے جو اصول بتائے ہیں اس اصول کے مطابق لوگوں کو اور افراد کو تیار کرنا ہے. تو کسی سے مزاحمت نہیں کرتے ہیں. تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم یقیناً جس طرح مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں گلے لگا لیتا ہوں، لیکن جو باتیں نہیں ہیں ان کا انکار کرو گے، علی الاعلان کرو گے، تو میرا اس بات سے آپ حضرات کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، محبتیں چاہتے ہیں، انقلاب چاہتے ہیں اور پائیدار انقلاب چاہتے ہیں، تو مفتی مسعود صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے جامعۃ الرشید کے اندر جا کر کے، اس بیان کو ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. چونکہ جب ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی بند کر دیں گے، فتویٰ جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا، جس ادارے کا کام فتوے کا ہے وہ فتویٰ دے گا، لیکن ایک عام مسلمان سے بالکل مزاحمت نہ کرے. اور ایسے افراد تیار ہوں کہ ان اداروں کی بھی ضرورت ہے کہ جن اداروں کے اندر افراد سازی ہو سکے، ایک سچا مسلمان بنایا جا سکے، اور دنیا کے اندر موجود جو شعبے ہوتے ہیں اور ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر جانے کے لیے افراد تیار کیے جا سکے. اور یہ جبھی ہوگا جب عوام ان باتوں میں بالکل نہ الجھے بلکہ ایک مؤثر قدم اٹھائے، اور مؤثر قدم اٹھانے کے بعد اپنی محنتوں کا، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں. جب ہم اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے تو پھر جامعۃ الرشید جیسے ادارے قائم ہوں گے جن کا مقصد ملک کے اندر جو شعبے ہیں اور ادارے ہیں ان کے لیے افراد سازی ہے، رجال سازی ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے. چونکہ اب کیا ہو رہا ہے، عوام ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے. ابھی میں ایک تھمبنیل دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عالم دین کا نام لکھا ہوا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ چھچورا تھا، بدنظری کیا کرتا تھا. بتائیے آپ، جب عوام کے سامنے باتیں جائیں گی تو اس کا کتنا غلط میسج جائے گا. اور آگے میں نے اس میں دیکھا ایک جماعت کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک نالائق جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک شخص نے لکھا کہ اس جماعت نے اس غریب کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر ڈالی. بتائیے اس طرح مزاحمت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا حاصل ہوگا؟ کیا اس جماعت نے اس شخص کو کہا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر؟ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے پیاروں اور جتنے بھی میرے سامعین مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر ہم کچھ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، حالات بدلیں، انقلاب آئے، تو اس کی شکل یہی ہوگی کہ ہمیں پورے پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہوگا اور چلنا ہوگا. تب دیکھیے انشاءاللہ تبدیلی کیسے آئے گی اور کیسے انقلاب برپا ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی رائے، یہ آپ ان میں سے کس کی رائے کو پسند کرتے ہیں، اور انقلاب کے لیے، تبدیلیوں کے لیے اور محبتوں کے لیے اور افراد سازیوں کے لیے کن کی رائے کو آپ زیادہ فوقیت دیتے ہیں، آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ تمام علماء کی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.